ہے۔ ان بیویوں سے کہتا ہوں اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت اہمیت دو۔ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے، اور خامند کا حق پہلے ہے۔ بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں، خامند کو ذلیل کر دیتی ہیں، اپنے بچے کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خامند کو بے عزت کرتی ہیں۔ بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک دوسرے کو عزت دو، رشتوں کو عزت دو۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو، بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خامند کو بے عزت نہ کرے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی، اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خامند اور بیوی کے رشتے میں۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے، ایک نشانی۔ من آیاتہ ان خلقکم من تراب۔ میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے، ساری آیت نہیں۔ میری بہت بڑی نشانی تو میں مٹی سے بنایا۔ واقعی نشانی ہے نا بھائی؟ ارے بولو۔ من آیاتہ خلق السماوات والارض۔ میں نے ایک آیت چھوڑ دی، بعد میں پڑھوں گا۔ میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا، واقعی بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ منامکم باللیل والنہار۔ میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا، واقعی بہت بڑی نشانی۔ من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا۔ میری بہت بڑی نشانی بادل، بجلی، گرج، بارش، واقعی۔ من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ۔ میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑے ہوئے ہیں۔ من آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات۔ میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوائیں ایک دم ٹھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی۔ اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی، اور جو شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے، اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے۔ میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا، میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا، میری بہت بڑی نشانی بارش، بجلی، گرج، چمک، میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا، میری بہت بڑی نشانی ہواؤں کا بادل لانا۔ اب سنو، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ اکبر۔ صرف یہاں یتفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتہ چلے گا نشانی کیا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامند اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ کبھی یہ اس طرف دھیان گیا ہے کہ یہ جو ہم خامند بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی؟ کبھی خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا رشتہ بنایا، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے، اسے نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے پھوپھی خالہ بھی بتائیں، دادیاں نانیاں بھی بتائیں، اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں فرمایا۔ نشانی کسے فرمایا؟ خامند اور بیوی، یہ میں نے رشتہ بنایا، یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات۔ اور طلاق سے نفرت کا اظہار، میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا۔ جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ ناجائز طلاق، بے جا، ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی، دی بھی جا سکتی۔ یہ میں ایک اضافہ کروں گا۔ بہت سی بچیاں نہیں گزارا ہو رہا، خامند بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہے، وہ کہتی ہیں ماں سے میرا گزارا نہیں ہو رہا، میری جان چھڑا دو۔ نہیں بیٹی، گزارا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، گزارا کرنا ہوگا، یہیں رہنا ہوگا۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے، یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے۔ ہمارا تو زمیندارہ ماحول ہے پنجاب کا۔ میں نے اپنے خاندان کے بتاتا ہوں، بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے، پھر ان کی فریادیں بھی سنی، پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا۔ اتنا ہی رہنا ہے، اتنا ہی گزارا کرنا ہے، بس
असा एक बारी तेरा कर देता है, हुण असा कोई नहीं करना, पिछा मुड़ के ना पियावें, जिमें करना ही कर, साडा कोई जिम्मा नहीं। माँ बाप कहते हैं, माँ बाप कहते हैं। और वो माही बेआब मछली पानी के बगैर तड़पती है, इस तरह उसका दिन और रात है। जिंदा की खाल खींच रही है, इस तरह उसका दिन और रात है। और माँ बाप का जबर, गुजारा करना है, गुजारा करना। तेन बाद कौन तेरा रिश्ता कितों आवेगा, तेरी शादी कितों करेंगे? अभी तो उसको ज़बा होने से बचा लो। कल तो अल्लाह ने हमें उसका मुकल्लफ ही नहीं किया कि कल क्या होगा, कल को आने तो दो। पता नहीं कल का दिन है भी नहीं कि हमारे मुकद्दर में या नहीं। हम कल के लिए अपनी बच्चियों को ज़बा कर देते। मैंने उनको तड़पते देखा। मैं सिर्फ अपनी फैमिली की बात औरों की फैमिलियों की बात बता, जहाँ जहाँ ताल्लुकात, कहीं रिश्ता करीब का है, लड़की बदतमीज़ है, बच्चा शरीफ है, वो कहता है अब्बा जी मैं तलाक देना चाहता हूँ, मेरा इससे गुजारा नहीं है, ज़बान शदीद है। आए मेरे भाइयों, घरों की आबादी अल्लाह की कसम, मालदार हो या गरीब हो, सिर्फ अच्छे अखलाक से होती है। और घरों की बर्बादी मालदार हो या गरीब हो, बुरे अखलाक से होती है, बुरे अखलाक से होती है। दो वाक़े ऊपर नीचे हुए। एक खातून मिली, मुझे तारुफ कराया गया कि एक खातून आ रही हैं, इनके खामिंद खरबों पति हैं, खरबों पति। ठीक है जी आओ। उस खातून ने आते ही रोना शुरू कर दिया, मौलाना लोग मुझे खुशकिस्मत समझते हैं कि मैं बहुत बड़े मालदार की बेगम हूँ, मेरा दिल ज़ख्मी है, मेरे खामिंद का सलूक अच्छा नहीं, मैं दौलत को आग लगाऊँ, ये हीरे के सेट को मैं क्या करूँ जब उसका सलूक ही मेरे साथ अच्छा नहीं। चंद दिन के बाद एक नौजवान मिला, मौलाना मैं अपनी ज़िंदगी से तंग हूँ, मेरी बीवी इंतहाई बदतमीज़ है, इंतहाई ज़बान दराज है, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, 3 बच्चे हो चुके हैं, तलाक दे नहीं सकता, मैं क्या करूँ। ये रोज़मर्रा के वाक़यात हैं। तो ज़रूरत के लिए तलाक दी जा सकती है, ली जा सकती है, ना ऐब है, ना ताना है, ना ज़िल्लत है, ना कोई दाग है। लेकिन अभी 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 फैसलाबाद से एक बच्ची मिली, उसकी बच्ची गोद में, तलाक क्यों हो गई? कहा ससुराल ने कहा बच्ची क्यों पैदा हुई है, घर वापस जा, तलाक दे दी। बच्ची पैदा होने पे तलाक दे दी। पिछले हफ्ते मिला हूँ, पिछले हफ्ते, क्या कसूर है कि बच्ची पैदा हुई तलाक दे दी। और ये 3 दिन पहले इस्लामाबाद में खातून मिली कि ससुराल ने घर से निकाल दिया, क्यों 3 बच्चियां ही घर से निकाल दी, 3 बच्चियां पैदा होने पर घर से निकाल दिया। ये भी इसी देश की कहानी है, ये भी इसी देश की दुख भरी दास्तान है। जुल्म सिर्फ वो नहीं जो भत्ता की पर्चियां आ रही हैं और जो दहशतगर्दी हो रही है, ये जैसे वो बहुत बड़ा जुल्म है, ऐसे ये भी बहुत बड़ा जुल्म है कि कहीं बच्चियां ज़बह हो रही हैं, कहीं बच्चे ज़बह हो रहे हैं। फिर एक और जुल्म इसके साथ है, ख़ानदान से बाहर नहीं करनी, ख़ानदान में करेंगे। हम राजपूत हैं, मैं अपनी बात कर, हम राजपूत हैं, हम इससे बाहर नहीं करते। हम शेख हैं, हम बाहर नहीं करते। हम मेमन हैं, हम बाहर नहीं करते। हम पठान हैं, हम बाहर नहीं करते। हम अराई, हम बाहर नहीं करते। इस बुत को तोड़ो, इससे बड़ी बच्चियां बर्बाद हुई हैं, बड़ी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। मेरे नबी ने फरमाया दीन देखो, अखलाक, अखलाक दीन, जहाँ देखो रिश्ता कर दो। अगर बच्चा अपनी पसंद का इजहार कर दे तो उसे नाफरमानी ना समझो कि तू अपनी पसंद का इजहार क्यों करता है। अगर बच्ची अपनी पसंद का कह दे कि मेरी यहाँ शादी करें तो उसे बेअदब, उसे बेहया न समझो। उसने हया के साथ शरीयत के मुताबिक एक चीज़ का मुतालबा किया है। अल्लाह का वास्ता देता हूँ माँ बाप को, अपने बच्चे बच्चियों की शादी में उनकी राय लो, उनकी राय लो, उनकी राय लो। एक खातून ने मुझे बताया कि मेरा रिश्ता आया और मेरे माँ बाप दूसरे कमरे में बैठ के मशवरे कर रहे कि करना है कि नहीं करना। मुझे ही नहीं रहे कि तेरा रिश्ता आया है। और बच्चियों से पूछना ऐब समझ, मुझे तुम्हारे कराची का नहीं पता, मेरे पंजाब की तहजीब यही है, बच्चियों से पूछना ऐब। बस कर देता तेरा, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, और कोई गलदुई है ही कोई नहीं। शराबी सिवा मेरे अपने अजीज दोस्तों की बहुत बड़ी फैमिली, बहुत बड़ा जिम्मेदार घराना। एक बच्ची ने फ़ोन कहा, मौलाना साहब सिर्फ मुझे फ़ोन आया कि तेरे आसा तेरी मंगनी कर छड़ी है, बस फलानी तारीख ਨੂੰ तेरा निकाह है। ठीक है, मेरे माँ बाप हैं, कर दिया, मैं हाजिर हूँ, हाजिर हूँ। लेकिन मौलाना इतना तो मेरा हक था
کہ شرابی سے تو نہ کرتے، ایک شرابی سے میرا نکاح کرتے۔ میرے خاندان میں اور لڑکے بھی تھے، ایک شراب، ان کو پتہ یہ شراب پیتا ہے، میری زندگی رل گئی اس کے پیچھے، شرابی کے پیچھے۔ ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، نکاح بچے بچی کا حق ہے، ان کی رائے کا احترام دو، مسلط مت کرو، یہیں کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے۔ اولاد کو نافرمان کر دیا، زنا کے راستوں پر چلا دیا۔ بچوں سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ کورٹ میرج نہ کرو، لو میرج نہ کرو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو۔ یہ کورٹ میرج، لو میرج تمہیں تباہ کر دے گی، ہلاک کر دے گی۔ یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے، عاشق معشوق اور ہوتے ہیں، خامن بیوی اور ہوتے ہیں، حقائق اور ہوتے ہیں، تصور تخیل اور ہوتے ہیں۔ میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے، ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے۔ شادی بچے کا حق ہے، بچی کا حق۔ ماں باپ پیش کر، بیٹا یہ پیغام ہے، کر دیں، بیٹی یہ پیغام ہے، کر دیں۔ بیٹا پسند کا اظہار کرے، اسے نافرمان نہ سمجھو، بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے، اسے نافرمان نہ سمجھو۔ صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھو، صحابیات کی سیرت اٹھا کے پڑھو۔ ایک خاتون، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو صحابیہ کروڑوں رابعہ بصری قربان کی جائیں صحابیہ پر۔ ہاں، میرے نبی نے خاندان کا بت توڑا، اپنی قوم میں شادی کی۔ حضرت عائشہ قریش، حضرت حفصہ قریش، حضرت سودا قریش، ام حبیبہ قریش۔ ام حبیبہ دشمن خاندان سے، بنو امیہ، ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان دشمن، اس کے گھر شادی کی، اس بت کو توڑا ہے۔ پھر قریش سے باہر نکلے، عرب، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، ہلالیہ، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ، بنو مستلق، زینب بنت جہش قریش، زینب بنت خزیمہ قریش، ام سلمہ قریش، باہر نکلے۔ زینب میمونہ ہلالیہ قریش سے باہر، جویریہ بنو مستلق قریش سے باہر۔ پھر ایک قدم آگے، عربوں کے باہر شادی کی، یہودیوں میں، حضرت صفیہ، یہود، بنو قریظہ۔ آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی، یہ بت کھڑے کرے گی، بچیاں بوڑھی ہو جائیں گی، کہیں گی بس راجپوت ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں، میمن ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں، شیخ ملے گا تو کریں گے، نہیں تو نہیں۔ یہ پتہ نہیں کتھوں آ گئے، جاٹ باٹ ناٹ کتھوں کٹھے ہو گئے۔ قومیں تو پہچان کے لیے ہیں، نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے۔ پھر اپنی بچیوں کو سنو، میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا، ابو العاص بنو امیہ، دشمن خاندان، حضرت رقیہ، حضرت عثمان بنو امیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان بنو امیہ، مخالف دھڑے میں۔ حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ کے آ گئے، لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے۔ ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو، اور وہ بھی کیسے دی؟ ایک حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل آیا، حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا، ٹھیک ہو گیا۔ آپ حضرت علی رشتہ لے کر آئے، رشتے کا پیغام لے کر آئے، اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، آپ کو تو پتہ تھا علی کیوں آئے بیٹھے ہیں، آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ، شرم کی وجہ سے۔ 21 سال عمر تھی، بس فاطمہ کی 15.5 سال۔ پھر آپ نے خود کہا، علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آ گئے۔ باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انکار۔ کہیں انکار؟ وہ کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں بولے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے کے کچھ تو بولے ہوں گے۔ کہا انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو ہو گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا؟
آسمان سے وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے، یہ جوڑا طے ہو چکا ہے، پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے، سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں۔ صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی گھر آئے، فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں، اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے، پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو؟ یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے، قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے، یہ نکاح بیٹے کا حق ہے۔ یہ ایجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں؟ اور ایجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں چودھری رفاقت منڈی باؤدین، ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگ گیا، وہ کنڈکٹر بن گیا، کلینر کنڈکٹر۔ وہ ساری زندگی اس میں گزر گئی، استاد جی آن دے، استاد جی جان دے، استاد جی کٹ لو، استاد جی آگے چلو، استاد جی پیچھے چلو۔ اس کی شادی ہونے لگی، یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، منڈی باؤدین۔ اچھا مولوی صاحب آخیا ہاں بھائی پترا فلانے دی دھی تے اے او دا نام تے اے او دا پیو تے اتنا مار میں تینوں دتی تو قبول کیتی؟ آخر لگا جی آن دیو۔ تو اس کے بھائی نے اس کو کون نہیں ماری، کہنا جی جان دیو۔ وہ سمجھا چاہتے بھی آن دیو تو جان دیو، کٹ لو تو کر لو۔ ایجاب قبول کتنے ضروری لفظ ہیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا۔ یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے۔ تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں؟ اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے۔ بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو۔ میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا، لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں یہ وہ مضامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے، میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں۔ جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو، چاہے خاندان، ہاں خاندان میں کو ترجیح دو، خاندان کو ترجیح دو، کوئی شک نہیں، لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر تلاش کرو۔ ہمارے جی ہم بچی والے، ہم کیسے جائیں؟ بچی والے نہیں جا سکتے، یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے۔ میری بیٹی جوان ہے، میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں، میں جا کر کہوں بھئی میری بچی جوان ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں۔ لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، کوئی رشتہ آئے تو کریں، کوئی رشتہ آئے تو کریں۔ پھر ایک یہ رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے، اس نے کتنے گھر تباہ کر دیا۔ تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، برکت کیا دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن سن لو میرے نبی کی زندگی اور بات اور سنت اور سیرت اور شریعت۔ فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ فاطمہ جیسی بچی انکار کر سکتی تھی، اور علی جیسا رشتہ انکار کر سکتی تھی، وہاں ہاں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یا رسول اللہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ یہ انشاءاللہ اس لیے کہا تھا کہ پہلے فاطمہ سے پوچھوں، پھر آپ اسی قدموں پر واپس آئے۔ علی جی مجمع اکٹھا کرو، مجمع اکٹھا ہو گیا، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو جبریل اللہ کا پیغام لائیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں۔ اور علی خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے 400 درہم پر اپنی بچی کو تیرے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ ویسے سامنے بیٹھے تھے، کہا جی قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے بلوایا۔ ایک اور بات چلی، بچی کو خود گھر چھوڑ کے آؤ سسرا۔ یہ کیسے احمق لوگ، یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں، فطرت کے خلاف۔
دین تو دین ہے، فطرت کے خلاف کہ بچی کو خامد کو سسرال کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ، اس کے حقدار تو میرے نبی کی بیٹیاں تھیں۔ آپ نے علی کو بلایا کہ آؤ اپنی امانت لے کے جاؤ۔ حضرت علی خود آئے، ساتھ ان کے بھائی عقیل آئے، ساتھ ام ایمن آئیں، سلمان فارسی آئے، اور آپ نے علی کو اندر بلایا۔ فاطمہ کو دلہن بنایا گیا، عائشہ، ام سلمہ، حفصہ رضی اللہ عنہ نے دلہن بنایا، اور آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا کہ علی نبی کی بیٹی مبارک۔ میں فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ پوچھا، پوچھو، اللہ کے واسطے پوچھو، یہ رشتہ بڑا اہم ہے۔ من آیات ہی، یہ میری نشانیوں میں سے میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ اللہ اس کو اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، اس پر سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ رشتہ باقی رہے، ٹوٹے نہیں، ٹوٹے نہیں، ٹوٹے نہیں۔ آج کا سسرالی ظلم، ساس سسر کا ظلم کتنے گھر برباد کر چکا ہے۔ کہیں بچیوں کی نادانی اور نافرمانی اور بد زبانی شریف ترین نوجوانوں کو ذلیل کر چکی۔ میں سب کو بیلنس کر کے بتا رہا ہوں، اپنے خامد کا حق پہچانو، اپنی بیوی کا حق پہچانو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامد کو سجدہ کر۔ بھائیو بہنوں، یہ معاشرت ہے، معاشرت، معاشرت، اس کو سیکھو، اس کو سیکھو۔ ماں باپ کو اپنی جگہ پہ رکھو۔ میرے نبی نے فرمایا میری ماں اگر زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر سے آواز آتی میرے کمرے سے، میرے گھر سے، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی۔ نماز میں کون سی نماز؟ فرض، عشاء فرض، لبیک اماں جی، لبیک، حاضر، نماز بعد میں ہوگی، پہلے آپ کا حکم سنا جائے گا۔ باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے۔ آپ نے فرمایا سب لوگ جنت میں جائیں گے، اویس بھی جائے گا، اویس کرنی، اویس کرنی۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ کہیں گے باقی چلے جائیں، اویس کو روک لو۔ اویس کرنی گھبرا جائیں گے کہ یا اللہ ابو تے آگے بریکہ کیوں لگ گئی ہیں، خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو، ویسے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے، جہنمی۔ تو میرے اللہ کہیں گے اویس تیری ماں کی خدمت کا صلہ دینا چاہتا ہوں، یہ جہنمی کھڑے ہیں، انگلی اٹھا، جدھر جدھر تیری انگلی پھرے گی تیری تو فعل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ ان ماؤں سے کہتا ہوں آنے والی بہو پر زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، اپنا حق اتنا نہ جتلاؤ کہ خامد اور بیوی کی زندگی برباد ہو جائے۔ اور سنو، آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اویس بن عامر من مراد من قرن۔ اویس بن عامر مراد قبیلہ اور قرن اس کی شاخ ہوگی، یمن سے آئے گا، رنگ کا کالا، قد کا درمیانہ، اسے پھل بیری برس کے بیماری ہوئی تھی، اب ٹھیک ہو گیا ہے، ایک سفید نشان باقی ہے۔ جب وہ آئے تو اس سے تم نے اور علی نے دعا کرا، تم نے اور علی نے، علی اور عمر تم نے اس اویس سے دعا کرانی ہے یا رسول اللہ ہیں؟ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ علی اور عمر سے کہا جا رہا ہے، علی عمر کو ضرورت نہیں تھی اویس کی دعا کی، ہمیں پیغام دینا تھا کہ ماؤں کی خدمت کیسے چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے، کیسے چھوٹوں کو کیا مقام مل جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال اویس کوئی نہیں ملا، تو ایک سال انہوں نے سارے حاجی اکٹھے کر لیے، سامنے کھڑے کر، ہاں بھائی سب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو، اچھا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو ایک بہت بڑا مجمع کھڑا تھا، اچھا بھائی مراد والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو چند لوگ رہ گئے، اچھا بھائی کرن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو ایک آدمی باقی بچا، ایک کہ تم کرنی، مراد
جی میں اویس کرنی کے گاؤں گیا ہوں اور ان کے قبیلے سے بھی لوگوں سے ملاقات کی ہے، جہاں وہ پیدا ہوئے وہاں بھی گیا ہوں۔ ارے بھائی اویس کو جانتے ہو؟ جی میرا بھتیجا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، پر وہ ہمیں تھوڑا جا ہلے ہے، پاگل جو ہے، تو سے ہوتا کیوں پوچھتے ہو؟ وہ کہنا کہ پاگل تو نظر آتا ہے، وہ نہیں۔ کہاں ہے؟ حج پر ہے؟ جی ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی وہ اونٹ چرانے عرفات۔ آپ نے حضرت علی کو لیا، دوڑ لگا دی عرفات۔ وہاں پہنچے تو دیکھا اویس ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ چل رہا ہے۔ یہ دونوں حضرات ایسے قریب آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کیا دو آدمی آ گئے، نماز تھوڑا مختصر سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہا مزدور ہوں۔ مزدور؟ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ۔ تو انہوں نے کہا ہم سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا آپ کو کیا تکلیف، کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ تو جانتا نہیں تھا عمر اور علی، وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے۔ کہا آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا یہ عمر بن خطاب امیر المومنین، میں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ہل گئے، کہا یہ میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ حج پہ ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ اٹھا، کس لیے؟ دعا کر۔ کہا میں آپ کے لیے؟ کہا ہاں تو ہمارے لیے۔ کہا وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی نہیں لوٹتے۔ آپ کی مائیں زندہ ہیں تو یہ کام کر لو، مر گئی ہیں تو ان کی قبروں پہ جایا کرو، وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ زندہ ہیں ان کے پاؤں دھو کے پیو۔ ہاں ماں باپ زیادتی کریں تو پھر خدمت ضرور کرو، ساتھ مت دو، ساتھ مت دو۔ ہر رشتے کو اپنی جگہ پہ رکھنا، یہ میرے نبی کا دین ہے، یہ میرے نبی کا دین ہے۔ اولاد کو ٹائم دو۔ آج کے لوگ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، آج کی مائیں بچوں کو ٹائم، ماؤں کو بھی جاب کی سوجی ہوئی ہے اور باپ کو تو ہے ہی باہر کا کام، تو بچے پارٹ ٹائم میں آ گئے ہیں، فل ٹائم جاب نہیں رہے۔ ماں کی فل ٹائم جاب ہے بچہ، باپ کی فل ٹائم جاب ہے بچہ۔ اپنی اولاد کو محبت دینا۔ 7 سال تک میرے نبی فرماتے ہیں نماز بھی نہ کہو، 7 سال کی عمر میں نماز کہو۔ 7 سال تک بچہ سن کے نہیں سیکھتا، دیکھ کے سیکھتا ہے، دیکھ کے۔ ہم 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اے فار ایپل پڑھائی ہے، اللہ کی قسم نہیں 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 نہیں، یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر۔ 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا، اے فار ایپل کا نام پڑھائی نہیں ہے، 2 + 2 4 کا نام پڑھائی نہیں ہے۔ یہ 7 سال کی عمر ہے بچے کو انسان بنانے کی، انسان بنانے کی۔ اس کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ مکمل ہو چکا ہے لاشعور میں، لاشعور میں۔ ماں ٹائم دے، ماں ٹائم دے، محبت دے، محبت میں میٹھے بول کے ساتھ سچائی بتائے، اخلاق بتائے، نبوت بتائے، رسالت بتائے، اللہ بتائے، جنت بتائے، آخرت بتائے، رشتوں کی قدر بتائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ماں خود دور کر کے اسکول ڈال دیتی۔ اسکول، وہ ایک بچہ جو ماں کی توجہ کا تھا وہ 30 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 40 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 50 بچوں میں جا بیٹھتا ہے۔ آگے پڑھانے والی جو ٹیچر ہے وہ تنخواہ دار ہے، وہ ماں نہیں ہے، اس کا جذبہ ماں والا نہیں ہو سکتا۔ ایک ماں ایک بچے کو ٹائم دینے سے جان چھڑا کر 3 سال کے بچہ پیمپر لگا ہوا اسکول چھوڑ کے آ گئی۔ یہ ظالم ماں باپ ہیں، میری تم سمجھ نہ سمجھو نہ سمجھو، لیکن مجھے صحیح بات کہنا میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اس بچے کو ماں نے جب دور کیا تو اس نے اپنے آپ سے کاٹ دیا اس بچے کو۔ جب وہ واپس آیا تو اس کو کارٹون پہ بٹھا دیا اور مزید کاٹ دیا، تھوڑا سا بڑا ٹیوٹر کے پاس بٹھا دیا، کارٹون پر بٹھا دیا، کمپیوٹر پر بٹھا دیا۔ کارٹون، آج کے ہمارے بچے بڑے مظلوم ہیں، سارا دن کارٹون ویکھ ویکھ ویکھ، انہوں نے ماں بھی کارٹون نظر آمدی، پیو بھی کارٹون نظر آمدہ، ہر جگہ کارٹون نظر آمدہ۔ وہ کارٹون نہ طرح کدی اتے کدی ہیٹ، کدی اتے کدی ہیٹ، وہ انسان کی طرح سوچتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ماں باپ کی جہالت ہے، زیادتی ہے۔
ماں نہیں سنبھال سکی، تھوڑی سی تنخواہ لینے والی ٹیچر کیسے سنبھالے؟ پھر ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں. ہمارے میڈیکل ہاسپٹل وہ مریضوں کا علاج نہیں ہے، وہ کاروباری ادارے ہیں. وہاں مریض ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتا ہے، ہمارے معصوم بچے ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتے ہیں. اور تاجر کون ہوتا ہے؟ جو پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے، پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے. تو ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ٹیچر ہیں، جو لڑکیاں، جو مرد اور ٹیچر ہیں، ان کی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں. وہ بیمار ہو جائیں تو اس میں علاج نہیں کرا سکتے، بڑی محدود سکیل کی تنخواہیں ہیں. تو وہ ایک تنخواہیں تھوڑی، ایک 40 بچے، وہ کیسے تربیت کرے گی؟ تو ایک لطیفہ ہے اور حقیقت کے قریب ہے. ٹیچر نے کہا بچوں کہو CUP سپ. سپ سمجھ دو، سانپ. تو بچے بولے مس CUP کپ. کہا نہیں بچوں CUP سپ. انہیں پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے؟ ان کا بچوں اتنی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے سارا تاجر طبقہ یہ کھال کھینچ لیتا ہے، چونکہ لوگ زیادہ ملتے ہیں، بے روزگاری ہے. ہاں بھائی یہ تنخواہ ہے، لینی ہے تو جاؤ. اسے پتہ ہے یہ مجبور ہے، یہ آئے گا. اوپر اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ستا ہوا کوئی نہیں، جاگتا پہ ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا وکیل میں ہوں گا، مقدمہ جت کے دکھاوے جے ہوں. تو ایک ماں 4 بچے نہیں سنبھالتی، وہ ایک ٹیچر سے 40 بچے کے کہتی ہے میرے بچے سنبھالو. کیسے؟ ماں بنو، باپ بنو، ٹائم دو. یہ میں نہیں کہتا ہوں ان کے سروں پر بیٹھ جاؤ، جتنا ٹائم دو محبت سے. ٹیلی فون آف کر دو. اس موبائل نے لائف کوالٹی کو تباہ کر دیا ہے. ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کے بے وقوف سودے کر رہے ہیں، مال چکا دیا جائے، گاڑی چلی گئی ہے. اب ٹوائلٹ کے اندر ٹوائلٹ کے بے وقوف وہ کام کر جو کرنے آیا ہے. سودے کر رہے ہوتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر. گاڑی چل رہی، ٹیلی فون چل رہا ہے. گاڑی کتنا ٹکر ہو گئی. پھر روٹی کھا رہے ہیں، ٹیلی فون سن رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، ٹیلی فون سن رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اب میرے نبی بڑی پیاری زندگی لے کر آئے ہیں. جب آپ گھر میں جاتے تھے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کسی سے نہیں ملتے تھے. آپ نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا، جس میں ایک حصہ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے حسن حسین زینب، ان کے لیے ام کلثوم، بچوں کے لیے تھا. تو آپ اس میں کسی سے نہیں ملتے تھے، صرف بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہنسنا کھیلنا بیٹھنا. ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی نہیں ہوتے. موبائل کی گھنٹی بجی اور ابا مجلس سے غائب. موبائل کی گھنٹی، بچہ متوجہ ہے، ماں کا فون بجا، بچہ بات کر رہا ہے، ماں نے فون کان کو لگا، اس نے بچے کو ذبح کر دیا. کان دو، کان سنو اپنے، اگر چھوٹے بچے ہیں، کیا بڑے بچے ہیں، سنو اپنے بچوں. ہم سنتے نہیں. کان دو، کان. یہ واحد 5 سینسر میں ایسا سینسر ہے جو بند نہیں ہوتا. آنکھیں بند، اب میں نہیں دیکھ رہا. زبان بند، اب میں ذائقہ نہیں چکھ سکتا. میں نے ہاتھ اٹھا لیے، اب میں محسوس نہیں کر سکتا کہ بند ہو گیا. نہیں. میں نے ناک بند کیا، اب میں سونگ نہیں سکتا. لیکن میں کان نہیں بند کر سکتا، یہ ہر وقت چلتا ہے. میں نے انگلی ڈال لی، لیکن اب میں اپنی باتیں خود سن رہا ہوں. کان ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے بچے کی جو چیز زندہ ہوتی ہے، دل سب سے پہلے دھڑکتا ہے. پھر جب کان بنتا ہے تو بچے کا منہ نہیں کھلتا، پھیپڑا نہیں چلتا، سونگتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، پکڑتا نہیں ہے. لیکن کان ماں کے پیٹ میں بھی سنتے ہیں. لہٰذا ہم جب بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میرے نبی نے بات ایویں کہہ دی. بچے نو اذان، بچہ سن رہا ہے، کان ایکٹیو ہے. اذان پہلا پیغام ہے. صاف تختی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو. فل سنا ہے. اصحاب کہف کو اللہ نے سلا کر کہا فضربنا علی آذانہم، میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. یہ نہیں کہا آنکھوں کو بند کر دیا، کہ میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. چونکہ کھٹکے سے آدمی اٹھ کے بیٹھ جاتا. اپنے بچوں کو کان دو، ان کی سنو. اب دیکھنا آپ کے بچے کیسے قریب آتے ہیں. بچے کے پہلے ہیرو ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ.
پھر جب وہ سوٹے اٹھاتے ہیں تو وہی ماں باپ ولن بن جاتے، پھر ان کو ولن نظر آتے ہیں۔ جب گھر میں آؤ ایک فیملی بنو، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہر بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے، یہ یہاں ماں ادھر ابا ادھر، سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں، سب، ایک بھی آپس میں گفتگو نہیں ہو رہی۔ اللہ کا واسطہ ہے رشتے مت توڑو، لوہا بن جاؤ گے، مشین بن جاؤ گے۔ اس موبائل نے جغرافیہ سکیڑ دیا اور دلوں کو مشرق اور مغرب سے زیادہ دور کر دیا۔ یہاں بیٹھ کے امریکہ کی آواز سنو، لیکن یہاں بیٹھ کے دل اور دل سے نہیں ملا ہوا۔ ایک گھر میں رہ کر بچہ اپنے موبائل کے ساتھ، بچی اپنے موبائل کے ساتھ، اماں اپنے موبائل کے ساتھ، خامد اپنے موبائل کے ساتھ، یہ لائف کوالٹی ہے، یہ زندگی ہے۔ کھاتے کھاتے موبائل، سودے، یہ زندگی ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے موبائل، یہ زندگی ہے۔ تمہارے مال کا کیا فائدہ اگر تمہاری زندگی کی کوالٹی برباد ہو گئی؟ دیکھو تو صحیح، صبح سے شام اپنے آپ کو اینالائز تو کرو کہ تم 24 گھنٹے کیسے گزار، کیا اس کا نام زندگی ہے؟ کہ صرف تمہارا کاروبار بہت بڑا ہے، تمہاری شاپس کھل گئی امریکہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، اور تمہارے کاروبار چل گئے، تمہارے سودا، تم خود کیا ہو؟ تمہاری اپنی زندگی کیا ہے؟ اٹھو تو موبائل کان سے، لیٹو تو موبائل کان سے، بیٹھو تو موبائل کان سے۔ جب اپنے بچوں میں بیٹھو، خامد بیوی بچے، موبائل بند کر دو، آپس میں بیٹھو۔ یہ بیٹھنا تربیت ہے، تربیت ہے۔ نصیحت کرنا تربیت نہیں ہوتی، رویے تربیت ہوتے ہیں، رویے، سلوک۔ بیوی کو محبت دو، بیوی خامد کو محبت دے، درگزر اللہ کے واسطے پکڑ تھکڑ کا معاشرہ ختم کرو، تنقید اور طنز کا معاشرہ ختم کرو۔ مائیں چھوٹے سے بچے کو بڑا بنانے کے چکر میں ادھر سے تھپڑ ادھر سے تھپڑ، یہاں نہیں بیٹھنا، یہاں نہیں بیٹھنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ کیا کیا، وہ کیا کیا، سہم سہم سہم، بچہ ماں باپ سے کٹ کے کہیں کا کہیں چلا جاتا۔ مجھے پتا ہے تم نہیں کرو گے، لیکن سنو تو صحیح، تمہیں اگلے نہیں کر رہے ہوئے، ابھی تک بچے کو اسکول نہیں بھیجا، اس کا تو فیوچر خطرے میں پڑ گیا، اس کا تو فیوچر خراب ہو جائے گا، ابھی تک اسکول نہیں گیا، حالی ادھر پیمپر لتھا نہیں، ابھی تک اسکول نہیں بھیجا۔ جب تک ایسے بے وقوف ماں باپ ہیں، اسکول والوں کی چاندی سونا بنتا رہے گا۔ ماں کس کام کے لیے ہے؟ کیوں 9 مہینے پیٹ میں اٹھانے کی تکلیف، کیوں 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف اٹھائی، کیوں اپنی چھاتیاں دودھ پلا پلا کے نیچے لٹکا دی، کیوں؟ کہ یہ ایک میرا آسرا بنے، اچھا صحیح انسان بنے، کبھی اسکول کے حوالے، کبھی ٹیوٹر کے حوالے، کبھی کارٹونوں کے حوالے، کبھی لیپ ٹاپ کے حوالے۔ تو اپنے حوالے کب کرے گی اس کو؟ اچھا انسان بنا دو، پھر لیپ ٹاپ بھی چلائے، پھر کمپیوٹر بھی چلائے، اسکول بھی جائے، کالج بھی جائے، یونیورسٹی بھی جائے۔ یونیورسٹیاں ہیں، تہذیب کوئی نہیں، اسکول ہیں، علم کوئی نہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، جہالت کی انتہا ہے، انسانیت نام کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ انسان کہتے کسے۔ یہ میں سب دین بتا رہا، گھر کی زندگی بتائی۔ رمضان تو 1 مہینے کی چیز ہے، آئے گا چلا جائے گا۔ گھر کی زندگی تو موت تک ساتھ چلتی ہے، ساتھ چلتی ہے۔ یہ سب رشتے ہیں، ان کو عزت دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو۔ اگر باپ کی طرف تمہاری ذاتی کمائی ہے، تمہارے ذمہ نہیں، باپ کی طرف سے 1 اینٹ بھی آئی ہے تو آدھا ٹکڑا کر کے دو بہنوں کو۔ لیکن میرے پنجاب میں اور خاص طور پر میرے زمیندارہ ماحول میں کوئی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا۔ جیلی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کروا لیتے ہیں۔ یہ ظلم و ستم ہر گاؤں میں ہے، ہر جگہ پر ہے۔ اور جس نے بہنوں کا حق کھایا، سارا رزق حرام ہو گیا، سارا رزق حرام ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں، اس نے ان کا حق ادا کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا، تو جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ آج کی بہن اپنے بھائی سے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں مانگ سکتی، کہتے بے غیرت ہے، یا حصہ لے لے یا بائیکاٹ، حصہ لے گی تو بائیکاٹ۔ میرا رب کہہ رہا للذکر مثل حظ الانثیین، او میرے بندو میں نے بیٹی کا حصہ بھی رکھا ہے، میں نے بیٹے کا حصہ بھی رکھا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تمہارا ماحول کیا ہے، لیکن میرے ذمہ دارہ ماحول میں کوئی بیٹی بھائیوں سے، کوئی بہن بھائیوں سے زمین نہیں مانگ سکتی، اسے ذلیل کر کے تباہ کر دیں گے، ذلت کی آخری سیڑھی تک اسے چڑھائیں گے۔
زمیناں منگدی ساڈے کولوں، زمیناں منگنی ہے ساڈے کولوں۔ میرے والد مرحوم نے سب سے پہلے اپنی ہماری بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا تو سارے زمیندار ناراض ہو گئے، ایک ہی کیتی جانا ہے، ساڑیاں دیاں ساڑے گل پہ جاسے، ساڑیاں دیاں ساڑے گل پہ جاسے۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں ان کے لیے شہد کی بوتل لے کر گیا، اپنے باغ سے اتارا، میں نے پیش کی، حضرت امی میں شہد لایا ہوں۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے، آم کا باغ تھا۔ اب شہد کی بوتل تھی 10 روپے کی، 10 روپے۔ اب میرے استاد کا سوال سنو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا تھا کہ اگر حصہ دیا تھا تو یہ شہد صاف ہے، حلال ہے، اگر نہیں دیا تھا تو یہ شہد صاف نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس میں بہنوں کا حق شامل۔ میں نے کہا استاد جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، 2 بھائی صرف، جے کوئی بہن ہوندی کدی نہ دین دے، دیندا ہی کوئی نہ۔ پھر کہنے لگے اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا صحیح میں اس لیے جمعہ ہی کوئی نہ ہو، میں نے کیا پتا۔ اتنی ریسرچ ایک شہد کی بوتل، ایک شہد کی بوتل کہ بہنوں کو حصہ دیا کہ نہیں دیا؟ آج میرے دیس میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، نہ پٹھان دیتے ہیں، نہ بلوچ دیتے ہیں، نہ سندھی دیتے ہیں، نہ پنجابی دیتے ہیں، نہ یہ بلتستانی دیتے ہیں، کوئی نہیں دیتا، سب بھائی کھاتے ہیں۔ او میرے بھائیو، چوری ہے، ڈاکہ ہے، ظلم ہے، ناانصافی۔ ایک زمیندار نے میرا بیان سنا، وہ اس کو بڑا خیال ہے، وہ گیا اپنی بہن کے پاس کہ میری بہن اے تو اپنا حصہ لے، وہ بیچاری ڈری ہوئی، کہنا ہاں بھائی میں تینوں دے دیتا ہے، میں نہیں لیندی، میں نہیں لیندی۔ اس نے کہا نا بھائی نا، میں دوزخ دے سوٹے نہیں سہ سکتا۔ اس نے پٹواری بلا سارا کر آگے نا اپنی بہن کے نام لگوا دیا۔ 4 دن بعد کہنے لگا یہ ہن دیونی ہے تو دے چا۔ وہ آکھن لے میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے میں کیوں دیواں؟ یہ اس طرح اپنی بہنوں سے لیتے ہیں، کلاشنکوف دکھا کر، پستول دکھا کر، وہ بیچاری جان بچانے کا، ٹھیک ہے لے لو۔ یہ بھی میرے معاشرے کا ایک ظلم عظیم ہے بھائیو۔ وہ پیچھے تک لوگ بیٹھے ہیں، ادھر مستورات ہیں۔ عرض کرتا ہوں اگر آپ صاحب ثروت ہیں، باپ کی وراثت میں کچھ ہے، اپنی بہنوں کو حساب کر کے دو، ورنہ سب حرام کھا رہے ہو۔ دودھ میں پیشاب کا ایک قطرہ سارے دودھ کو حرام کر دیتے۔ چلو نہ پاکو، میں گھر سے باہر نکلا، ہمارا نوکر دودھ اٹھا کر لایا، اڈا بڑا گڑوا ہوندا سے ماشاءاللہ۔ تو میں نے آخر لگا اے مولانا صاحب، چواکا کہتے ہیں قطرے کو، چواکا ہماری زبان، چواکا سمجھ گئے نا؟ چواکا کیا؟ قطرہ۔ کہنے لگا اڈا بڑا مولانا صاحب ایویں ایک چواکا پیشاب دا وچ ڈٹھا ہے، کوئی گل تو نہیں ہے؟ میں کہ پتر مجھنوں پیواؤں صاحب اپنے پیمن دا کوئی نہیں، ایویں ایک چواکا ڈٹھا ہے، کوئی حرج تا کوئی نہیں۔ وہ دودھ نکالتے رہے، کوئی اس کا پیشاب، وہ دم ہلاتی ہے نا تو پیشاب کا کوئی قطرہ وہاں چلا گیا۔ تو ایسے بہنوں کو حصہ نہ دینا، یہ دودھ میں چواکا ہے، دودھ میں قطرہ ہے حرام کا۔ اپنی بہنوں کو حصہ دو، اللہ تمہارے بھاگ جگائے گا، تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا۔ یہ میں نے 2 گھنٹے میں ساری زندگی لگا رہا ہوں تو دین کون بیان کر سکتا ہے، لیکن عبادات، معاشرت، توحید، رسالت، آپس کا تعلق، خاندانی تعلق، اپنوں سے غیروں سے کس طرح ہم نے زندگی گزارنی، میں نے کوشش کی ہر پہلو پر تھوڑی تھوڑی بات ہو جائے۔ آپس میں بغض سے دل صاف کرو، لڑے ہوئے ہو رمضان آنے سے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے میں دل صاف کر لوں، میں معاف کر دوں، میں معافی مانگ لوں، زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں، کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں،
میرا دل صاف ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے کینہ نہ ہو، کسی کا حسد نہ ہو، کسی سے رنجش نہ ہو، دل صاف کرو، صاف دل لڑے ہوئے معاف کر دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو نہ دے اسے دو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں ایسے ہی ایک سوال اٹھا رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو میرے نبی فرما رہے تو میری ضمانت ہے، میں گارنٹر، میں ضامن، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، تم اخلاق اچھے کرو۔ یہ اخلاق کی انتہا کیا ہے؟ جو توڑے جوڑو، جو نہ دے دو، جو محروم کرے عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو۔ یہ اسلام کے اسلامی معاشرہ نمازوں سے نہیں بنتا، روزے سے نہیں بنتا، تسبیح سے نہیں بنتا، اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا۔ دل کو لگی ہو لے لینا، نہ لگی ہو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ سے گزارش کروں گا میرے لیے بھی دعا کرنا، میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں۔ اٹھو نہیں، بیٹھو رہو۔ اور اب چھٹیاں ہو رہی ہیں، بچوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں، کالجوں میں ہو رہی ہیں، اسکولوں میں ہو رہی ہیں، جو نوجوان چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دیں، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں انشاءاللہ نکلیں گے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول کرے، اللہ بہت قبول کرے۔ بیٹھو بھائی، آخری بات کہتا ہوں، یہاں اٹھنے کے بعد اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جاتے ہی صلح کر لینا، کسی سے ناراض ہو جاتے ہی صلح کر لینا، خاص طور پر خامند بیوی ناراض ہوں اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ خوشخبری ہے، اگر خامند بیوی ناراض پر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بھائی ایک دوسرے کو معاف کر دینا، درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مخفي ولا مبدع ولا مستغنى عنه اللهم يا ربنا يا مالكنا يا غاية رغبتنا يا من رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تیرے بندے تیری بندیاں، بوڑھے بھی، جوان بھی، مالدار بھی، فقیر بھی، گنہگار بھی، نیک بھی، سب تیری بارگاہ میں، یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوئے ہیں اس آس پر کہ ہم سب کو تو معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ ہم تیرے حساب پہ پورے نہیں اتر سکتے، ہم تیری عدالت پر پورے نہیں اتر سکتے، ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ اس سارے مجمع کو قبول فرما، اس سارے کلب والوں کو قبول فرما، جن دوستوں نے یہ ساری کوشش کی، ہمارے وجاہت بھائی اور دوسرے جتنے ہیں میرے مولا، ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ جتنے مرد عورت چھوٹے بڑے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں یا اللہ، میں ان کا ترجمان ہوں، مجھے کیا خبر ان کے سینوں میں کیا جذبات ابلتے ہیں، کیا دعائیں ہیں جو فریاد بن کے تیرے عرش کی طرف اٹھ رہی ہیں، بلند ہو رہی ہیں، لیکن تجھ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں یا اللہ۔ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے جو صدائیں، جو ندائیں اور جو یا اللہ جو فریادیں تڑپ رہی ہیں، انہیں اپنے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل قبول فرما، اپنے محبوب کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما، ہمیں امت پناہ نصیب فرما، فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے، آپس کی نفرت کی آگ کو بجھا دے، کراچی کو پرامن شہر بنا دے، قتل و غارت کی فضا کو بدل دے، ڈاکے کی فضا کو بدل دے۔ جو ہمارے ہی عزیز ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، جو غلط راہوں پہ چل پہ کوئی قاتل بن گیا، کوئی بتہ خور بن گیا، کوئی ڈاکو بن گیا، یا اللہ تیرے حبیب کے امتی ہیں یا اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور انہیں معاف فرما دے، انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، انہیں اچھا مسلمان بنا دے، اچھا انسان بنا دے، اچھا شہری بنا دے،
अच्छा पड़ोसी बना दे, ये मुआशरे के लिए राहत बना दे, ये मुआशरे के लिए जो कांटा बने हुए हैं या अल्लाह मौत से पहले पहले इन सब को तौबा की तौफीक दे दे या अल्लाह, हमें भी तौबा की तौफीक दे दे या अल्लाह। हमने जितने गुनाह किए हम सब मर्द औरत तेरी बारगाह में हाथ उठा के तौबा करते हैं, अपने तेरी रहमत से हमें माफ़ फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे, हमसे और इन सब से राज़ी हो जा या अल्लाह। आने वाला रमज़ान है, हमें हमारे नसीब फरमा, हमारे नसीब फरमा, हमारे नसीब फरमा, उसकी बरकतें अता फरमा, उसकी रहमतें अता फरमा, उसके रोज़े रखने की ताकत दे, उसकी तरावी पढ़ने की ताकत दे या अल्लाह। कुरान को उसमें या अल्लाह कुरान की फ़िज़ा कायम फरमा, आपस की नफ़रतों को मिटाकर आपस की मोहब्बतें इस रमज़ान में हमें नसीब फरमा। तूने बदर को रमज़ान में या अल्लाह रमज़ान में तूने बदर का मौका इस उम्मत को मुयस्सर किया और अपने फ़रिश्तों को उतारा। मेरे मौला ये रमज़ान हमारा बदर वाला रमज़ान कर दे, फ़तह मक्का वाला रमज़ान कर दे या अल्लाह। हमारे लिए भी अपनी गैबी रहमत के दरवाज़े खोल दे। ये मुल्क तेरे नाम पर ही बना था, तेरे हबीब के नाम पर बना था, तेरे कलमे पर बना था। इन 14 सदी में एक मदीना की रियासत तेरे नाम पर बनी थी। फिर या अल्लाह 1947 में या अल्लाह ये मुल्क तेरे नाम पर बना था। तूने बड़ी या अल्लाह रहमत अज़ीम के साथ हमें यह टुकड़ा दिया था कि मेरे नाम को ज़िंदा करना, मेरे दीन को ज़िंदा करना, या मोहब्बत के फूल खिलाना। लेकिन मेरे मौला हम तुझसे तेरे हबीब से शर्मिंदा हैं और उन 6 लाख लोगों से शर्मिंदा हैं जो ज़बह हो गए, दरियाए रावी में बह गए, सतलुज और चनाब में बह गए। वो मासूम बच्चे जो नेज़ों में अटका दिए गए, दरख्तों पे लटका दिए गए, हम उनसे भी शर्मिंदा हैं। हम इस देश की या अल्लाह उस तरह हिफाजत ना कर सके या अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे। तूने तो नाम भी बड़ा खूबसूरत हमें दिया, पाक सरजमीन या अल्लाह, लेकिन हमने इसे सूद से गंदा किया, ज़िना से गंदा किया, शराब से गंदा किया, झूठ से गंदा किया, कत्ल गारत से गंदा किया, चोरी डाके से गंदा किया, माँ बाप की नाफरमानी से गंदा किया या अल्लाह। मेरा सारा वतन लहू लहू है, मेरे वतन की धरती या अल्लाह सारी उबल रही है। ऐ मेरे मालिक तू आजा, हम तेरी मिन्नत करते हैं, इसे वाकई अर्ज़ पाक बना दे, इसे वाकई अर्ज़ पाक बना दे, इसे वाकई पाक सरजमीन बना दे। हमारे तराना लिखने वाले ने भी कमाल किया था मेरे मौला, पाक सरजमीन शादबाद। ऐ मेरे मालिक आज हम शादबाद नहीं है, आज हम बड़े दुखी हैं मेरे मौला। लाखों करोड़ों माएँ रोती हैं, लाखों करोड़ों जवान बच्चियों के सुहाग उजड़ गए, उन्हें पता नहीं उनके खामिद को किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया। छोटे छोटे मासूम बच्चे या अल्लाह, उनकी आंखों के आंसू या अल्लाह पूछने वाला कोई नहीं रहा, उबलते भी हैं और खुश्क भी होते हैं। उनकी हिचकियाँ खुद ही दम तोड़ जाती हैं, वो हिचकियाँ लेते लेते सोते हैं और हिचकियाँ लेते लेते आज तेरे हबीब ऐ मेरे मन आजा ना या अल्लाह, आजा। आज तेरे हबीब होते कितना रोते, किस तरह तेरे महबूब की उम्मत सब या अल्लाह। लोग भेड़ बकरी को इतना ज़बह नहीं करते जैसे तेरे महबूब की उम्मत के छोटे छोटे बच्चे ज़बह। गैरों ने ज़बह किया तो उनसे क्या गिला, हमें तो अपनों ने ज़बह करना शुरू किया हुआ है। खंजर भी मुसलमान का है और सीना भी मुसलमान का है या अल्लाह, या अल्लाह। ये गोली चलाने वाला भी ईमान वाला है, जिसके सीने के पार और वो भी ईमान वाला है या अल्लाह। तेरे नबी ने तो बड़े आंसू बहाए थे, तुझे रो रो के बनाया था कि मेरी उम्मत की हिफाजत कर। एक मेरे किधर जाए, तड़प के तेरे पास आया है, तुझे बुलाने आए हैं, तू आजा। जैसे मासूम बच्चा गली में पिटता हुआ रोता हुआ अब्बा के पास आता, अब्बा मुझे गली वालों ने मारा है, मेरे साथ चलो। ये सारा मजमा आज रोता पीटता तेरे दर पर आया है कि आज पूरी दुनिया का या अल्लाह गैर भी अपना भी इसी उम्मत को ज़बह कर रहा है। आजा तू आजा मेरे मालिक, तेरे आने से काम बनेगा या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। ये फिरकों में बट गए, ये फिरकों में बट गए, ये उम्मत पना छोड़ के एक दूसरे को सलाम करना छोड़ के एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना छोड़ गए। नफरत की आग में शोले बन गए या अल्लाह, और ये शोले आसमान से बातें कर रहे हैं या अल्लाह, या अल्लाह। आ जाना, अब कोई नजर नहीं आता,
جو امت کو اس گرداب سے نکالے۔ ہمارے حکمران بیچارے ہماری طرح بے بس ہیں، ہماری فوجیں ہماری طرح بے بس ہیں، ہماری پولیس ہماری طرح بے بس ہے، ہم بھی بے بس ہیں۔ تو ہے چارہ گر، چارہ ساز، قادر، قدیر، جابر، جبار، مہیمن، ملک، قدوس، سلام، مومن۔ اے سلام، اے مومن، اے مہیمن، اے عزیز، اے جبار، اے متکبر، تجھے تیرے خوبصورت ناموں کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، یا اللہ تو آجا، آجا میرے رب، اس اجڑی محفل کو آباد کر دے، اس اجڑی محفل، اس ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دے، اس ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمارے پاس کچھ ہوتا تو تجھے پیش کرتے۔ غار میں 3 آدمی پھنسے تھے، اوپر پتھر آ گیا تھا، انہوں نے تجھے اپنے عمل کا واسطہ دیا، تو نے پتھر ہٹا دیا، پر یہ سارا مجمع تجھے کیا پیش کرے؟ جھولی خالی اوپر سے پھٹی ہوئی، کشکول خالی اوپر سے ٹوٹا ہوا، کھوٹے سکے لے کر آ گئے ہیں۔ یا اللہ، اس آس پر کہ تیرے دربار میں تو کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے، اور تو کچھ ہے نہیں، تیرے نبی کا آنسوؤں کا واسطہ، اور تو کچھ ہے نہیں۔ ایک دفعہ تیرے نبی نے فرمایا تھا جنت البقیع سے آتے ہوئے، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، تو صحابہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ کہ نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ اے میرے رب، یہ سارا مجمع مرد و عورتوں کا وہی بیٹھا ہے جنہوں نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا پر کلمہ ان کا پڑھا ہے۔ تجھے ایک مانا، تیرے حبیب کو تیرا رسول مانا، آخری مانا قرآن کو تیری کتاب، جنت کو حق، ملائکہ حق، جہنم حق، تورات، زبور، انجیل حق، 1.25 لاکھ نبی حق۔ اے میرے رب، صحابہ حق، سارے جنتی، تو ان سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ اے میرے رب، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہم سے راضی ہو جا۔ مولا، جیسے بچہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو کہتا اماں میں تھک گیا ہوں، اب تو میری سن لے۔ اے میرے رب، ہم بھی تھک گئے، ہماری سن لے یا اللہ، ہماری سن لے یا اللہ، ہماری سن لے یا اللہ۔ آجا، آجا، آجا میرے رب، آجا، تیرے آنے سے کم ملے، ہماری تدبیریں خاک میں مل چکی، ہماری آس ٹوٹتی چلی جا رہی ہے، ہماری آس کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے۔ اندھیرے دیکھتے دیکھتے اجالوں کے آنے کی توقع دم توڑ رہی ہے، خزاں دیکھتے دیکھتے پہاڑ بھولتی چلی جا رہی ہے۔ آجا اے پہاڑوں کو لانے والے، ہر رات پہ سورج نکالتا ہے، امت کی رات پر بھی تو سورج لے آ، اس گمراہی کی رات کو ہدایت کے سورج سے تبدیل فرما دے، فرما دے، فرما دے۔ یا اللہ، میرے دیس کی حفاظت فرما، جہاں جہاں امت پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔ نرگس ایک ناچنے والی لڑکی تھی، میں اسے حج پہ لے گیا، پہلے میں نے بہت سے تانے سنے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سنا، پھر اس کو بیٹی بیٹی کہہ کر ساتھ لے کے چلا، میدان عرفات میں پہنچے تو شام کو وہ بہت زارو قطار رو رہی، جب شام ہوئی کیا ہوا؟ کہ میدان عرفات میں تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ آج اتنے گناہ لے کے آ جتنے بارش کے قطرے، ہائے ہائے، جتنے ریت کے ذرے، واہ، جتنے درختوں کے پتے، قربان جاؤں، جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات، ان کے گھڑی اور گھنٹے، لا اتنے گناہ لے کے آ۔ ہے کوئی دنیا میں اتنے گناہ کرنے والا؟ میرے رب کی قسم، ساری دنیا کے انسان مل کر گناہ کریں تو اتنے نہیں بن سکتے، اور میرا اللہ یوں ایک مرد ایک عورت سے کہہ رہا ہے آج میرے دربار میں آ، تو آ گئی تو آ گیا، لا کتنے ہیں؟ بارش کے قطروں کے برابر، جی ہاں، درختوں کے پتوں کے برابر، جی، ریت کے ذروں کے برابر، جی، گردش ایام میں بننے والے دن رات کے برابر۔ 25 ارب سال سے دن رات بن رہے ہیں، 25 ارب سال سے دن رات بن رہے ہیں، جی۔ اچھا، ایک دفعہ کہہ یا اللہ معاف کر،
وہ کہتی ہے یا اللہ معاف کر، وہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر، تو اس کے یا اللہ معاف کا فا بھی زبان پہ نہیں آتی کہ عرشوں سے آواز آتی، جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تمہیں بلایا ہی اپنا بنانے کے لیے ہے۔ اب اوپر والا تو یہ کہہ رہا ہے، اور نیچے کیا نظام چلا، وہ کیوں رو رہی کہ میں وہ میٹرس بچھاتے ہیں عرفات میں بیٹھنے کے لیے، تو 3-4 خواتین بیٹھی تھیں پردہ دار تسبیح والی، وہ جا کے بیٹھی تو انہوں نے اس کو وہ بے عزت کیا، وہ بے عزت کیا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے، تم اس قابل نہیں ہمارے ساتھ بیٹھو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، آنکھوں دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ یہ تو جی دیندار لوگ، ہم دیندار ہیں، تم دنیا دار ہو، شرابی ہو، جواری ہو، سود خور ہو۔ اس لفظ نے اس طبقے میں تکبر پیدا کیا، عجب پیدا کیا، اوروں کی حقارت پیدا کی، اوروں کو گھٹیا سمجھا، اوروں کو ذلیل سمجھا۔ اور دوسرے طبقے میں کیا نقصان آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا، شراب بھی چلی، زنا بھی چلا، سود بھی چلا، جھوٹ بھی چلا، قتل بھی چلا، ہیرا پھیری بھی چلی، ناچ گانا بھی چلا، گھنگرو بھی چھنکا، جام بھی چھلکا، آوارگی۔ جی ہم دنیا دار لوگ ہیں، جی ہم دنیا دار لوگ۔ اس چیز نے انہیں جانور بنا دیا، انسانوں سے نکال کے جانور بنا دیا، اور وہ بے لگام ہو گئے۔ جیسے گاڑی کا کنٹرول ختم ہو جائے تو وہ بے لگام ہوتی ہے، کسی دیوار میں ٹکرائے، درخت میں ٹکرائے، گاڑی سے ٹکرائے، اپنے سواروں کو مارے، اگلی سواری کے سواروں کو مارے۔ ایسے ہی یہ ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، اور یہ کہہ کر ہر حرام کو حلال کر لیا۔ ابے جھوٹ کیوں بول رہے ہو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ابے سود کیوں کھا رہے ہو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ابے یہ ناچ گانے کی محفلیں کیوں سجاؤ جی ہم دنیا دار لوگ ہیں، ابے رشوت کیوں لے رہے ہو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں، روزے کیوں نہیں رکھا جی ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ یہ اس تقسیم نے دو بڑے نقصان جو میں نے آنکھوں دیکھے، کانوں سنے، انہی میں تو زندگی بیت گئی ہے، انہی میں زندگی بیت گئی ہے۔ اس تقسیم نے یہ بڑے نقصان پہنچائے۔ ہر مسلمان مرد عورت دیندار ہے، کلمہ جو پڑھتا ہے، ہر مسلمان مرد عورت دنیا دار ہے، کپڑے نہیں پہنے، چھت کے نیچے نہیں رہتا، روٹی نہیں کھاتا، کسی نہ کسی کمائی کے سلسلے میں لگا ہوا نہیں ہے، ہر مرد عورت دیندار ہے۔ ہاں لیول چھوٹا بڑا ہے تو مشکل اسلام نہیں، مشکل یہ ہے کہ سیکھا نہیں، مشکل یہ ہے کہ سکھایا نہیں، مشکل یہ ہے کہ ماحول میں سچ نہیں ہے۔ اور جب سارے جھوٹ بولیں تو سچ بولنا مشکل ہو جاتا ہے، سارے نماز چھوڑیں تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، سارے روزہ چھوڑ رہے ہوں تو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ساری بے پرد ہو جائیں تو پردہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سارے وعدہ توڑنے والے ہوں تو وعدہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل باہر سے آئی ہے، اندر میں نہیں ہے۔ ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، ایک اور آیت۔ ایک تو میں نے اللہ کی یہ بھی اللہ کا ہی فرمان ہے، لیکن وہ ایک اور اینگل سے تھا، یہ دوسرے اینگل سے۔ لقد کان لکم، بھئی یہ نکالو، اسوائل بھئی یہ نکالو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ واہ واہ، رب بھی ہے نا۔ اچھا، اللہ نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا، حسنہ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ کراچی والوں، میرے نبی تمہارے لیے انتہائی خوبصورت نمونہ ہیں زندگی گزارنے کے لیے، میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ۔ یہاں آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر آ کر نبوت مکمل ہو رہی ہے، شریعت مکمل ہو رہی ہے اور کتاب مکمل ہو رہی ہے۔ اور میں 3 لفظ حدیث سے پیش کرتا ہوں۔
अख्तिम बिकिताबिहिम अल-कुतुब व बिशरीअतिहिम अश-शराइ व बिदीनिहिम अल-अदियान। ये पहली किताबों में जो अल्लाह का फरमान है वो कि मेरे नबी आ रहे हैं। ये शाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया पिछली किताबों का कि जिनकी किताब पर किताबें ख़त्म, जिनके दीन पर दीन मुकम्मल, जिनकी शरीयत पर शरीयत मुकम्मल, जिनकी किताब पर किताबें मुकम्मल। इस सारे बैकग्राउंड में लफ्ज़ आना चाहिए था लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन कामिला, कामिला, कि मेरे नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए मुकम्मल नमूना है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह ने कामिल का लफ्ज़ छोड़कर हसना, हसना, नेकी को भी क्या कहते हैं? हसना। सुभान अल्लाह। हसना किसे कहते हैं? खूबसूरत, खूबसूरत। मेरे अल्लाह कह रहे हैं मेरे नबी तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत नमूना है। नेकी को कहा खूबसूरत चीज़, अपने हबीब की ज़िंदगी को कहा खूबसूरत नमूना। ये खूबसूरत का लफ्ज़ क्यों फरमाया है कि मेरे भाई बहनों, हुस्न, खूबसूरती किसी दलील की मोहताज नहीं होती। वो खूबसूरती आवाज़ में हो जादू जगाएगी, वो मंज़र में हो दिल को खींचेगी, वो शक्ल में हो दिल खींचेंगे, वो कलाम में हो जादू होगा, वो अशार में हो इंसान झूमेगा, वो किसी घर में हो, किसी बर्तन में हो, किसी सवारी में हो, किसी फूल में हो, किसी परिंदे में हो, किसी पहाड़ में हो, किसी दामन में हो, किसी शक्ल में हो, किसी आवाज़ में हो, किसी सूरत में हो, ताजमहल में हो या हिमालय पहाड़ में हो। खूबसूरती को दलील नहीं चाहिए सिवाय अंधे के, सिवाय अंधे के। हर पढ़ा लिखा अनपढ़ हुस्न से मुतासर होता है। 14वीं रात का चांद सर पर हो और कोई कहे जनाब 14वीं का चंद सोना होंदा है या कोड़ा होंदा है, मैनू दलील दिओ, तो उन्होंने 100 लितर मारो कि तेरे सिरे 100 ऐसा से मार रहे हैं कि तेरा दिमाग हिले होया है। 14वीं दे चंद की दलील मंगदा पे सोना है कि कोड़ा है। और मेरी समझो जो पंजाबी सराइकी, मैं बीच में अपनी ज़ुबान की तरफ चला जाता हूँ, माफ़ कर देना। तुम कराची वाले क्या समझो? आशिक हो में इश्क कमा में दिल रखें वांग पहाड़ों हो। अब मुझे शायरी भी याद आ गई। सह सह बदियाँ हजार उला में कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जय चुक सूली दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो। सजदें सिर चाई न बाहो थोड़े काफिर कहन हजारा हो। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दे मन्ने सिर नू जोड़े ते मुख न मोड़े भावें 100 तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहू सिर दिते ते राज न भन्ने। तुम्हें समझ में आए ना आए, मुझे मज़ा ज़रूर आया। कहते हैं 14वीं के चांद की दलील दो खूबसूरत है। उन्हें कहना लितर फेरो। ताजमहल खूबसूरत है कि नहीं, दलील दो। कैस की आंखों में थोड़ा वो दवाई डालो, डॉक्टर आजम से लेकर इसकी आंखें ठीक नहीं रही, दवाई डालो इसकी आंखों में। ये ताजमहल के हुस्न को कह रहा है दलील दो। ये हसना का लफ्ज़ वाज़े कर रहा हूँ कि मेरे अल्लाह ने ये क्यों कहा कि मेरे नबी की ज़िंदगी हसीन है, कामिल क्यों नहीं कहा? हालांकि कामिल वज़नी लफ्ज़ है, वज़नी। पीछा जो बैकग्राउंड है उसके लिहाज से इस लफ्ज़ का वज़न ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन मेरे अल्लाह कह रहे हैं हसीन, खूबसूरत। ये क्यों कहा है कि हुस्न की तरफ खुद ब खुद तबीयत खिंचती है। बच्चा हो
بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، حسن کھینچتا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرا اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں میرے نبی جیسی حسین زندگی کسی کی نہیں۔ ایک وہ خود ایسے حسین تھے، ایک آپ کا خاندان ایسا حسین تھا، آپ پہ زندگی حسین ہونی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کا عرق نکالا۔ عرق، یہ عرق تو اپنی زبان تخیر ہوتا ہے، چھانٹی کرنا، میں کہہ رہا ہوں عرق نکالا اور اس سے عرب بنائے، پھر عربوں کو نچوڑ کر اس میں سے مضر بنایا، مضر آپ کا ایک دادا ہے، پھر مضر کو نچوڑا، اس میں سے قریش کو نکالا، پھر قریش کو نچوڑا، اس میں سے ہاشم کو نکالا، پھر ہاشم کو نچوڑا اور فرمایا اس میں سے اللہ نے مجھے بنایا۔ میں اس کائنات کا سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی ذات ہوں اور سب سے عالی نسب ہوں، سب سے عالی خاندان ہوں۔ اس خاندان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی پہ درود پڑھتے ہیں، لیکن میرے نبی نے کہا میرے اوپر درود کافی نہیں ہوگا، میری آل پر بھی پڑھنا پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ 2 دفعہ علی کا کیا مطلب ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے، مطلب ہے یا اللہ کے رسول اور اس کی آل پر درود بھیج۔ 2 دفعہ علی جب ہم اتحیات والا درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ علی، یہ 2 دفعہ علی میں یہ مطلب ہے کہ میرے نبی پر درود مستقل پڑھا جائے اور میرے نبی کی اولاد پر درود مستقل پڑھا جائے۔ یہ وہ گھر ہے جس کو درود و سلام پیش کرنا اس امت کے ذمے کیا گیا، اور یہ وہ خاندان ہے، میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی نے زنا نہیں کیا، کسی نے زنا نہیں کیا، پاک نسب، کوئی مشرک نہیں ہے۔ آزر، قرآن کہتا ہے لے ابی ہے آزر، اب باپ کو بھی کہتے ہیں، اب چاچے کو بھی کہتے ہیں، اب دادے کو بھی کہتے ہیں، اب پردادا کو بھی کہتے ہیں، اور والد صرف اس کو کہتے ہیں جس کی پشت سے بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم و اسحاق و اسماعیل و یعقوب۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے باپ کی اتباع کی۔ کون؟ ابراہیم، وہ تو باپ نہیں، اسحاق وہ تو باپ نہیں، اسماعیل وہ تو باپ نہیں، باپ ہیں یعقوب، لیکن نام لے رہے ہیں، اسحاق کو بھی باپ کہا، اسماعیل کو بھی باپ کہا، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی باپ کہا۔ تو اب کا لفظ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ ابوہما ان کا کوئی 7ویں پشت میں دادا تھا جس نے وہاں خزانہ چھپایا ہوا تھا اور وہ نیک تھا۔ ہاں، قرآن اس کے لیے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، مجھے والد کی قسم، والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اب باپ، دادا، پردادا، چاچا، تایا، سب کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ اور کافر کے لیے دعا منع ہے، کافر کے لیے دعا منع، اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا میرے حبیب آپ نے مشرکین کے لیے کبھی دعا نہیں کرنی۔ لیکن جب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بیت اللہ بنا دیا تو پھر دعا کی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر۔ یہاں ابویہ نہیں، والدیہ۔ آزر نسب میں چاچے کا مقام رکھتا ہے، باپ کا نہیں۔ میرے نبی کے نسب میں آدم سے عبداللہ تک کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی بت پرست نہیں ہے۔ اگر دین کی روشنی نہیں ہے تو وہ دین ابراہیمی پر ہیں، دین فطرت پر ہیں۔ سعید بن زید 10 بڑے صحابہ میں ہیں، 10 جن کو کہا جاتا ہے عاشرہ مبشرہ، ٹاپ 10۔
کون؟ ابو بکر جنتی۔ ان کو عشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ میرے نبی نے ایک مجلس میں ان 10 کو جنت کی بشارت سنائی۔ کیسے؟ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ 10 ان میں آخری ہیں سعید بن زید، حضرت عمر کے بہنوئی جن کی پٹائی کی تھی، وہ جب گئے تھے اپنی بہن کا کلمہ سن کر کے مسلمان ہو گئی، وہ ان کے باپ ہیں زید بن نفیل، زید بن نفیل۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بت پرست نہیں تھے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے اور کہتے یا معاشر قریش، اے قریشی میری قوم، اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ کون ہے مجھے پتہ نہیں پر ایک ہے، یہ نہیں ہے۔ تو جب سعید بن زید ایمان لائے تو آپ نے فرمایا کہ سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، جنت میں دیکھتا ہوں۔ میرے نبی کے والدین میں عبداللہ سے آدم تک سب یا فطرت اسلام پر یا دین اسلام پر، اور یہ واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو اس کا خاندان ایسا حسین ہے، زندگی حسین کیوں نہ ہوگی؟ یہ تو میں نے بتایا خاندان حسین، اب میں بتا رہا ہوں آپ کی ذات کیسی حسین ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے پہلے واضح کیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، سب سے نفیس، عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان۔ یہ پڑھتے ہیں افریقہ میں، افریقہ میں میں گیا ہوں افریقہ، وہاں یہ یوں پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اب میں انفسکم کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو تو صحیح، ذرا میرے حبیب کو دیکھو تو، اس کی ذات تو دیکھو، اس کی صفات تو دیکھو، اس کا روپ تو دیکھو، اس کا رنگ تو دیکھو، اس کی چال تو دیکھو، اس کی گفتار تو دیکھو، اس کے اخلاق تو دیکھو، اس کی حیا دیکھو، اس کی پاک دامنی دیکھو، اس کی چال دیکھو، اس کا بول دیکھو، اس کا بیٹھنا دیکھو، اس کا اٹھنا دیکھو، اس کا ملنا دیکھو، اس کی عبادت دیکھو، اس کی بندگی دیکھو، اس کا گھرانہ دیکھو، اس کا گھر میں سلوک دیکھو، اس کا پڑوسیوں سے سلوک دیکھو، دشمن سے سلوک دیکھو، اپنوں سے سلوک دیکھو، غیروں سے سلوک دیکھو، دیکھو تو صحیح یہ ذات کیسی ذات ہے۔ کیسے تھے؟ کان فخما مفخما، بڑے پرکشش، بڑے باروب، اطول من المروع واقصر من المشذب، نہ بہت لمبا قد نہ بہت چھوٹا، درمیانے سے کچھ لمبا، لیکن ایک معجزہ نبوت، ایک کرامت رسالت، لمبے سے لمبے قد والا جب میرے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا
تو آپ کا قد سر اس سے اونچا ہوتا اور دوسرے کا نیچا ہوتا تھا. آپ کے برابر کوئی ایسے نظر نہیں آیا. ہمیشہ آپ کا سر بلند ہوتا تھا، دوسروں کا نیچے ہوتا تھا. اور جب وہ جدا ہوتا تو آپ اپنے اصل قد میں نظر آتے، اور جب وہ قریب آتا تو آپ ایسے اونچے نظر آتے تھے. میرے رب نے اپنے حبیب کے سر کو ہمیشہ اونچا رکھا ہے. جو اس کا غلام بنے گا اس کا سر بھی اونچا ہو جائے گا. اللہ کی قسم، پیسے سے اونچے نہیں ہو سکو گے، شہرت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، طاقت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، مال دولت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، عہدوں ڈگریوں سے، کاروبار مل سے، فیکٹریوں سے اونچے نہیں بن سکو گے. اونچائی چاہتے ہو تو اس کے پیچھے چلو جس کے سامنے آسمان بھی سکڑ گئے اور منتہا بھی اسٹیشن بنا اور عرش بھی اسٹیشن بنا اور سارے نور کے پردے اٹھ کر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے. اتنی بلندیاں جو لے کر آئے، ان کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں ملیں گی. یہ کیا پیسے کا پجاری، یہ کیا مال کا پجاری، یہ کیا دھن دولت کا پجاری، یہ کیا کاروبار کا پجاری، یہ کیا کرسی کا پجاری، یہ دنیا دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اس پہ ایمان کا سودے کرنے والا، اس پہ غیرت کے سودے کرنے والا، اس پہ ضمیر کو سلا دینے والا، اس پہ حیا کو بیچ دینے والا دنیا اور آخرت کا ناکام شخص ہے، ناکام عورت ہے. اللہ کی قسم، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے، یہ بچھوڑ دی جائے، بچھوڑ دی جائے. یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، اجل موت کو کہتے ہیں، قزاق ڈاکو کو کہتے ہیں. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا ونجارا. اٹھتے جنازے دیکھو، ہاں ڈیڈ باڈی. مولانا طارق جمیل کہلانے والا، اس کے بچے کہیں گے میت، جنازہ، ڈیڈ باڈی. بادشاہ ملک، سلطنت کا مالک مر گیا، ولی عہد کہے گا میت اٹھاؤ، جنازہ اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. کوئی نہیں کہے گا اماں جی کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ. اولاد کہتی میت اٹھاؤ، میت اٹھاؤ. یہ اس کے لیے ایمان بیچ دوں، اللہ کو ناراض کر دوں، آخرت کے سودے کر دوں، اس دھوکے کے گھر کے لیے، اس مچھر کے پر کے لیے، اس مکڑی کے جالے کے لیے. میرے رب کی قسم، ساری دنیا پالی اور اللہ کھو دیا تو ہار گئے، اور ساری دنیا چھن گئی، اللہ پالیا تو جیت گئے. یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں، کہ ساری نسل ذبح کرا کے اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے آج تک گلے میں ہیں. سر میں سر کا تاج بنے، گلے کا ہار بنے. اور یزید اور اس کے چہلے چاٹوں نے ملک بچایا، اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا طوق ان کے گلے میں ہے، اور ذلت کا بدنما داغ ان کے ماتھے پر ہے. ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے. اور جو خون دے گئے، جان دے گئے، اولاد ذبح کرا گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے. آل رسول نہیں، جگر گوشہ. آل رسول تو بہت لمبی ہے، آج بھی کراچی میں ہوں گے، پوری دنیا میں ہیں. وہ جگر گوشہ رسول، وہ نواسہ رسول. اور یہ وہ جن کو میرے نبی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر. اور اگلی خوشخبری، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ. جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر. اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. اتنی بڑی ہستیاں جنہیں گود کھلایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا، جنہیں کمر پہ بٹھایا، جو نماز میں سواری کر رہے ہیں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کر، سجدہ لمبا کر دیا، بچے کو نہیں ہٹایا، سجدہ لمبا کر دیا. اتنی بڑی ہستی. ساری 5 بھائی
3 بیٹے 3 بھتیجے، کتنے بھتیجے؟ 17 میرے نبی کے خاندان کے ذبح ہوئے، لیکن مبارک ہو انہیں، ان کو اللہ مل گیا، اللہ مل گیا۔ یزید کو 3 براعظم ملے پر اس کی زندگی بھی لعنت، اور اس کا میں اپنی کیا سناؤں، میں اس کے بیٹے کی سناتا ہوں، معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، یزید کا بیٹا، باپ مرا، 3 براعظم کی حکومت، 3 براعظم کی حکومت، اور عمر کتنی؟ 22 سال، 22 سال۔ یزید 42 سال کی عمر میں مر گیا تھا، جوانی میں، 40 دن حکومت کی، 40 دن، اور سارا بنو امیہ اکٹھا کیا، اور سارے سردار عرب اکٹھے کیے، ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہا لوگو میرا باپ ظالم تھا، اس نے ظلم سے اس تخت کو قائم کیا، اور اس نے آل رسول کا خون بہایا، میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو، یہ ہے تمہاری حکومت، یہ ہے تمہارا تخت، جاؤ جس کو مرضی دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔